السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 75 پر باب قائم کرتے ہیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ بیٹو، جو لفظ حدیث نمبر 75 میں لائے ہیں اسی حدیث کے لفظ کے ساتھ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ توجہ فرمانا، باب میں جو لفظ ہیں اللہم علمہ الکتاب، یہاں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ پہلا جواب کہ یہ اس کا مرجع سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ ذکر کیے ہیں، پیچھے مرجع ذکر کیا نہیں۔ کیا مطلب کہ یہ دعا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سیدنا ابن عباس کو دی تھی، لیکن اس کی مراد عام ہے، اس کی مراد عام ہے۔ دوسری بات میرے بیٹو، امام بخاری یہ باب قائم کر کے سمجھانا چاہتے ہیں جتنا مرضی انسان محنتی ہو، جتنا مرضی ذہین فطین انسان کیوں نہ ہو، اسے اپنی محنت، اپنے ذہانت و فطانت پر غرور گمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انابت اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، دعا کرنا، یہ علم اللہ کی عطا ہوتا ہے، یہ علم اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ اس میں دعا کا بڑا کردار ہے۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا، استاد کی دعا، کسی شیخ اور محدث کی دعا، دعا کا بڑا کردار ہے۔ ہمیں بھی نیک لوگوں سے دعا کرواتے رہنا چاہیے۔ کسی نیک بزرگ سے ملیں، ماں سے ملاقات ہو، جب گھر جائیں ماں جی میرے لیے دعائیں کر دیں، اللہ اکبر۔ یعنی علم کے حصول میں دعا کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیں دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی کوئی ایک بزرگ، اپنے اساتذہ، بڑے شیوخ ملتے ہیں یا ہم ان کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں تو ہم دعا کا ضرور ان سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ دعا مومن کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے، ہمیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ دوسروں سے بھی دعائیں لیں اور خود بھی دعا کریں۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال زمانی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا، وقال اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ اسے تفسیر کا علم دے دے، قرآن کا معنی، مفہوم، تفسیر اللہ انہیں سکھا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری فرمائی، اور صحابہ میں سے ابن عباس کو تفسیر میں بہت اونچا مقام حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی 74 نمبر حدیث میں ہم نے پڑھا ابن عباس کا اختلاف ہوا حر بن قیس صحابی سے، ان میں کون غالب آیا؟ ابن عباس۔ ابن عباس کی بات ٹھیک تھی، یہ دعا کا اثر تھا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ علم و دلائل میں پختہ تھے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو، اس حدیث کے امام بخاری اور بھی جگہوں پر لائے ہیں، 143 نمبر، 3756 نمبر، 7270 نمبر، اور ان سے الگ الگ مسائل اخذ کیے ہیں جو ہم نے اپنے شرح میں لکھ دیے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، لکھ لیں 6300
68 بیٹو اس حدیث کے متعلق چند ایک ضروری باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم عطیہ الہی ہے، ہمیں مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی علم کے حصول میں ہم محنت کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نوافل کا اہتمام، فرائض کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اللہ کے سامنے آہوزاری گڑگڑانا، رونا، اللہ میں تیرا علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے علم عطا فرما دے۔ خود دعائیں کرنا، دوسروں سے دعائیں کروانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے علم کے حصول میں۔ ہم کہاں قابل تھے، شاید کسی استاد نے کوئی دعا دے دی ہو، ماں نے، دادا دادی نے، کسی رشتہ دار نے دعا دے دی ہو، شاید یہ دعا کا نتیجہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بھی چھوٹا سا طالب علم بنایا ہے علم کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے عظیم انعام سے سرفراز فرمایا۔ انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم، اس جیسے الفاظ ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دیتا ہوں۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسروں سے بھی دعا کرائیں، خود بھی دعا کریں۔ بیٹو یہاں یہ حدیث مختصر ہے جو بھی ہم نے پڑھی، پیچھے تفصیل کا علم نہیں ہو رہا کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے دعا یہ دی تھی۔ اس کی تفصیل دیگر جگہوں پر موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی تھی، 2 دفعہ۔ ایک بار ابن عباس نے نبی پاک کی خدمت کی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں تھے، نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے، باہر تشریف لائے تو وہاں پانی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کس نے کیا ہے، کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! آپ خوش ہو گئے، اس موقع پہ آپ نے دعا دی۔ یہ بیٹو تفصیل صحیح بخاری حدیث نمبر 143 میں آ رہی ہے، جو اسی حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں، وہاں یہ تفصیل موجود ہے۔ دوسرا واقعہ احترام والا، ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زیادہ احترام کرتے تھے۔ ایک خاص واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اس کی تفصیل یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو تہجد کی نماز میں اپنے برابر دائیں جانب کھڑا کیا تو ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، آپ نے دوبارہ انہیں اپنے برابر کھڑا کیا، پھر ابن عباس دوبارہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہے، میں تمہیں بار بار اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، تم پیچھے چلے جاتے ہو۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور رسول کے برابر کھڑا ہونا بے ادبی ہے۔ آپ اس جواب سے خوش ہوئے اور دعا فرمائی۔ آگے سمجھ دیکھ لیں، یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 606 میں ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ خدمت اور بڑوں کا احترام یعنی ایسے امور میں سے ہیں، بڑے کی خدمت کر دینا اور بزرگوں کا احترام کرنا، بڑے اساتذہ کا احترام کرنا، اساتذہ نہ بھی ہوں ہر بڑے شیخ کا احترام کرنا،
ہر بزرگ کا احترام کرنا جو انسان کرتا ہے، خدمت اور احترام یہ ایسی صفتیں ہیں، وہ بزرگ وہ شیخ خود بخود دعائیں دے گا، ایسے نا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح چند اور ضروری باتیں اس حدیث کے متعلق بیٹو، اس حدیث میں علمہ الکتاب کا ذکر ہے۔ کتاب ہم نے بولا کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، بعض روایتوں میں والحکمہ کا بھی ذکر ہے، والحکمہ کا بھی ذکر ہے، اور حکمہ سے مراد سنت ہے۔ حکمہ سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعض احادیث میں وَفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ کا بھی لفظ ہے، دین میں فقاہت سمجھداری۔ آخری بات، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے ساتھ ترجمہ الباب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دعا عبداللہ بن عباس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، اللہ علمہ الکتاب، ایسا ہر شخص کسی طالب علم کی اچھی صفات پر اس کو یہ دعا دے سکتا، یہ خاص نہیں ہے۔ اور اس صورت میں علمہ کی ضمیر کا مرجع غیر مذکور ہے، آگے سمجھے، پیچھے ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بڑوں سے دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدثین ایک دوسرے سے دعائیں کروایا کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ محدثین ایک دوسرے کا کیسے احترام کرتے تھے۔ ایک ہم نے کتاب لکھی ہے، میں محدث کیسے بنوں، میں محدث کیسے بنوں۔ اس میں ایک یہ بھی صفت ہے کہ علماء محدثین آپس میں ایک دوسرے کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نصیحت میرے سلاد کی جو ہماری کتاب مطبوع ہے دو حصوں میں، اس میں بھی ہم نے اساتذہ کا احترام پر کئی ایک چیزیں کئی ایک واقعات نقل کیے ہیں، وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام